سیکھنا پڑتا ہے. خاتون جو ہے اس کی فطرت میں ہنرمندی موجود ہے، اس کے اندر تشخیص، یہ ظرافت موجود ہے کہ کس طرح سے میں نے چیزوں کو ترتیب دینی ہے تاکہ خوبصورت نظر آئیں، زیبا نظر آئیں، دیدہ زیب نظر آئیں. یہ خواتین کے اندر ہنر ہے. یہ نظام سازی کی بنیاد ہے. چونکہ نظام بنانا ایک آرٹ ہے، نظام ہنرمندی ہے، ہنرمند نظام بناتے ہیں. اور اگر باہنر لوگوں جیسے پاکستان ہے، یہ بے ہنر لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا. ہنرمندوں نے آزاد کروایا اور بے ہنر لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا. بے ہنر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چوری کا مال ڈانگوں کے گز، یہ ایک محاورہ ہے پنجابی کا، اردو میں بھی شاید استعمال ہوتا ہے کہ چور جب چوری کرتے ہیں مال، پھر اس کو ناپتے ہیں تو ڈانگ، سوٹا ڈنڈا مارنے والا، اسی کو گز بنا لیتے ہیں، میٹر بنا کے، اور اس چوری کا مال ڈانگوں سے ناپتے ہیں. وہ بے ہنر آدمی اس طرح سے ہوتا ہے. علامہ اقبال ہنرمند تھے. ہنر کی جو بھی ڈیفینیشن تعریف کریں آپ، علامہ اقبال بڑے ہنرمندوں میں سے، عالم انسانیت کے بڑے ہنرمند انبیاء اور ائمہ کے بعد اگر ہم 10 بڑے ہنرمند عالم انسانیت کے شمار کریں تو اقبال ایک ہے ان میں سے. ایک بڑا ہنرمند، ایک مثلا مولا رومی ہے، ایک ہنرمند مولانا جلال الدین بلخی رومی ہے رحمت اللہ علیہ. ایک ہنرمند ابن سینا ہے، ایک ہنرمند ابو نصر فارابی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے ہنر، اپنا علم و ہنر دکھایا، اور ان کے دسترخوان پر آج انسانیت بیٹھی ہوئی ہے. اقبال اس درجے میں ہے، اس کیٹیگری میں ہے. ایک ہنر، اور اس ہنرمند کے ذہن میں وطن کا تصور آتا ہے، چونکہ آئیڈیا ہمیشہ ہنرمند کے ذہن میں آتے ہیں. بے ہنر انسان کے ذہن میں آئیڈیا نہیں آتا، اس کو کچھ پتہ نہیں. کئی خواتین آپ گھر میں شام تک پریشان بیٹھی رہتی ہیں، آج کیا پکائیں. خوب، یہ اس کا مطلب ہے بے ہنر ہیں یہ. لیکن اگر ہنرمند ہے یہ، تو یہ گھر کی کسی بھی چیز سے کچھ بھی آئیڈیل ڈش بنا دے گی. مثلا پہلے دن آلو بنائے تھے، آلو کے چھلکے پھینک دیے تھے، دوسرے دن انہی چھلکوں سے اس نے خوبصورت ڈش بنا دی. مجھے کھلائی کسی گھر میں، انہوں نے کھلا کے جب بہت اچھا سالن تھا تو مجھے پوچھنے لگے یہ پتہ ہے کیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، مجھے اندازہ نہیں ہوا، کوئی سبزی ہے. تو انہوں نے کہا کدو کے چھلکے ہیں یہ، کہ کل ہم نے کدو بنائے تھے اور بڑے خوبصورت بنے تھے، چھلکے ہم نے پھینک دیے تھے، آج سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بنائیں، تو وہی چھلکے جو کل اتارے تھے انہی کا سالن بنا دیا، اور میرے خیال میں خود کدو سے زیادہ خوب مزیدار تھا. یہ ہنر ہے. لیکن بے ہنر پریشان ہے کہ آج سمجھ نہیں آ رہی پکائیں کیا، حالانکہ فریج بھرا ہوا ہے ان کا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا بنائیں. ہنر آئیڈیا بناتا ہے. ہنر کے ذریعے سے انسان کا ذہن خلاق بن جاتا ہے. یہ قوت تخیل جو اللہ نے دی ہے، یہ ہنر کے لیے دی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے اندر جو فطری قابلیتیں اللہ نے رکھی ہیں، جیسے احساس بھرا ہے، اتنا احساس بھرا ہے کہ یہ احساساتی مخلوق ہے. یہ چونکہ اس کو ہنر بنانا تھا، اور ہنر جیسے شعر ہے، شعر احساس سے نکلتا ہے، عقل سے نہیں بنتا شعر. آپ دنیا کے عقل مند ترین لوگوں کو کہو ایک شعر بنا دو، نہیں بنا سکتا شعر. لیکن ایک ایسا آدمی جو زیادہ عقل مند نہیں ہے لیکن احساسات سے بھرا ہوا ہے، یہ فوراً شعر بنائے گا. آپ دیہاتی عورتیں دیکھی ہوں گی آپ نے، میں نے بچپن میں دیکھی ہیں ایسی خواتین ہنرمند، کہ جب گاؤں میں کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، یہ دیہاتی عورتیں آ کے روتی تھیں، اس میت کے اوپر روتی تھیں، اور اس میت کے حالات زندگی چونکہ ان کے سامنے ہوتے تھے تو بالکل اسی وقت نوحہ بناتی تھیں. وہ نوحہ جو اسی میت اور اسی خاندان پر فٹ ہوتا تھا، اور نام لے کے ان کے حالات ذکر کرتی تھیں. ہائے وے تو یہ تھا، تیرا ماں ایسی تھی، تیرا فلاں ایسا تھا. وہ جتنا اس میت پہ گزرا وہ سارا نوحہ بنا کے وہ پڑھتی تھی. یہ بڑی ہنرمند تھی. یہ کوئی شاعرہ نہیں تھی، ان پڑھ عورت تھی، لیکن ہنر ہے، احساس سے بھری ہوئی ہے. اور احساس اس نے آ کے میت پہ ایسا کوہرام برپا کیا کہ وہ عورتیں جو گپے لگا رہی ہوتی وہ بھی رونا شروع کر دیتی ہیں. یہ ہنرمندی ہے جو خاتون کے اندر شامل ہے. یہ احساس ایک دوسری توانائی ہے بہت بڑی
خواتین کے اندر ہنرمندی کے لیے نظام سازی ہنر ہے، ہنرمند لوگ نظام بناتے ہیں۔ آپ توجہ کریں کہ ہمارے پاس دینی مواد، علمی مواد کتنا ہے، اور اس مواد سے نظام نہیں بنا سکے۔